الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ثم نشهد أن لا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحان الله. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل. في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين
ريحانا آية من الجنة وقال يمص لسان الحسن والحسين كما يمص الرجل التمر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں صاحب. تمہیں سے مجاہد ان کا ثبات ہے تمہیں سے مجاہد دین کا ثبات ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. اور شہادت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں خدا شہادت خوب اس کی دے گئے ہیں بدر احد کربلا والے. اور کٹا کر درد میں دکھلا گئے ہیں کربلا کہ کبھی بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے. اور اس راز سے واقف ہیں زمانے کہ زندہ ہے محمد کے گھرانے والے. اور کچھ مٹ گئے ہیں مٹ رہے ہیں اور مٹ جائیں گے. صحابہ اہل بیت کا نام مٹانے والے. اور نانا نے کائنات کی رحمت خرید لی. نانا نے کائنات کی رحمت خرید لی اور بابا نے ظرف کے بدلے عبادت خرید لی. اور پردہ میں مونے عفت و عصمت خرید
ہم شیر نے جہاں کی شرافت خرید لی اور حافظ تیرے پیر نے ایک سجدہ کے ارے اللہ کی بنائی ہوئی جنت خرید. ایک بار پبرات روشن پڑھ لو. صدر ذی وقار گرامی منزلت حضرت العلامہ حضرت مولانا مفتی محمد عبد القدوس صاحب دامت برکاتہم العالیہ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، میری زندگی کا پہلا موقع ہے منگوال کے اندر حاضری دا. میرے ذمہ حضرت مفتی صاحب نے موضوع لائے کہ شان اہل بیت، عظمت اہل بیت، رفعت اہل بیت، مقام اہل بیت، شان اہل بیت اور شہداء اہل بیت یہ بیان ہے. دوستو لفظ اہل بیت اللہ کے قرآن کے اندر موجود ہے. جب لفظ موجود ہے تو شان اہل بیت بھی اللہ کے قرآن موجود ہے. اور مقام اہل بیت میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا احادیث کے اندر بھی موجود ہیں. اصل اہل سنت والجماعت ہیں. علماء دیوبند خادم ہیں. سادہ عقیدہ ایمان ہے کہ جب اہل بیت کا مقام اللہ کے قرآن موجود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان موجود ہے، پھر قرآن اور حدیث کے مقابلے کے اندر تاریخ کو گھننا ہونا اور ایسی تاریخ جیڑی قرآن و حدیث نال ٹکراوے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اساری غیرت ایمانی اے تقاضا کرے دیے کہ قرآن و حدیث نال ٹکراون والی اس تاریخ کو اصل گندی ناری کے اندر تو سکتے ہیں، لیکن پوری وجہ کر کے نہ اللہ دا قرآن چھوڑ سکتے ہیں نہ محمد کا فرمان چھوڑ سکتے ہیں. صحیح ہے کہ غلط؟ تاریخ کی جنگل. تاریخ کیا ہے؟ ایک جنگل. جنگل کے اندر چیرنے والے جانور، پھاڑنے والے جانور، پھولدار درخت، پھلدار درخت، کانٹے دار جھاڑیاں،
ہر چیز موجود ہوتی ہے، دامن بچا بچا کے نکلنا تو دے، لیکن اے اللہ دا قرآن اے نور ہے، میرے محبوب محمد مصطفیٰ دا فرمان اے نور ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب ہر چیز قرآن و حدیث موجود ہے، وقت این دے مقابلے تاریخ دا سہارا گھنن دی ضرورت ہے نہیں۔ بیت عربی دا لفظ ہے، کیڑی زبان دا؟ عربی۔ اہل بھی عربی دا لفظ ہے۔ سارا دین الحمدللہ عربی دے اندر ہے۔ اللہ دی زبان کیڑی؟ میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان کیڑی؟ قرآن کیڑی زبان دے اندر؟ حدیث کیڑی زبان دے اندر؟ آزان کیڑی زبان دے اندر؟ نماز کیڑی زبان دے اندر؟ نماز جنازہ کیڑی زبان دے اندر؟ بولو نا، عربی۔ قبر دے سوال و جواب کی کیڑی زبان دے اندر؟ عربی زبان دے اندر۔ جڑی چیز عربی چھے وہ دین ہے، وہ کیا ہے؟ دین ہے، عربی نہیں۔ مسجد عربی کیا ہے؟ عربی۔ عربی کے الفاظ ہیں 29 حروف تہجی ہیں، الف با تا سا جیم ہا خا دال رال را زا عین سین شین صاد قاف قاف را عین غین فا قاف۔ عربی کے اندر گاف ہے، رے ہے، سمجھدار ہو نہیں سمجھ، نہ گاف ہے نہ رے ہے۔ مسجد عربی، اہل بیت کیا ہے؟ بیت مین گھر، کیدا گھر؟ میرے آقا محبوب محمد رسول اللہ۔ اور لوگوں، ہر گھر دے اپنے پروٹوکول ہونے، ہر گھر دے اپنے آداب ہونے، ہر گھر دے اپنے لحاظ ہونے۔ تھوڑا گھر، میرا گھر، مولوی دا گھر، پیر دا گھر، عالم دا گھر، زاہد دا گھر، ولی دا گھر، غوث قطب دا گھر، تابعی دا گھر، صحابی دا گھر، میرے آقا امام الانبیاء دا گھر۔ یہ گھر عام گھر نہیں، اس گھر دے اندر داخلے دی شرط ایمان ہے۔ داخلے دی شرط کیا ہے؟ زور بولو، ایمان ہے۔ ابو بکر ایمان والا اس گھر آ سکتے جا سکتے، عمر ایمان والا آ سکتے جا سکتے، عثمان ایمان والا آ سکتے جا سکتے، علی ایمان والا آ سکتے جا سکتے۔ ابو جہل بولو آ سکتے؟ ابو لہب سگا چاچا ہو کے آ سکتے؟ نہیں آ سکتا۔ بزور قوت، بزور طاقت، بزور شمشیر، ہجرت والی رات 100 قریشی سردار تلوار نال ڈھالا نال ساری رات جھکتے مرے دے رہے، لیکن نبی دے گھر دے اندر داخل نہیں ہو سکے۔ میرا علی 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 ایمان والا نبی دے گھر دے اندر، گھر دے اندر داخل معلوم ہویا۔ اس گھر دے اندر داخلے دی شرط کیا ہے؟ ایمان۔ اہل مین والا اہل بیت یعنی گھر والے، جو نبی دے گھر والے ہیں۔ تو وہ آیت سنیں گے لیے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے مسلمان والو، یہ آیت کا حصہ سے ضرور ہے، لیکن ابتدائی آیت اس مقام تو نہیں ہے۔
22واں سپارہ اللہ کا قرآن اٹھا کے دیکھو، آیت پچھو شروع ہو رہی ہے۔ پچھلی آیت کے اندر بھی نبوت کے گھر والیاں کا تذکرہ، اگلی آیت کے اندر بھی نبوت کے گھر والیاں کا تذکرہ، درمیان کے اندر بھی یہ سارا ذکر خیر نبی دے گھر والے یعنی اہل بیت دا تذکرہ آئی ہے۔ تو اپنا کیا گئے کہ جناب اور ہدایت کا تشہیر آئی، میرے پیغمبر نے اپنی رضا دے تلے، اپنی چادر دے تلے جناب علی المرتضی کو بھی بلایا، جناب فاطمہ کو بھی بلایا، جناب حسن کو بھی بلایا، جناب حسین کو بھی بلایا۔ بے شک اس چادر دے تھلے جناب علی بھی تشریف لے آئے، جناب فاطمہ بھی آئیں، جناب حسن حسین بھی آئے۔ اے نبوت دی چادر، اگر اے نبوت دی چادر انہاں پنج تے آ گئی تے اے پاک ہو گئے۔ میرے دوستو، میرے بزرگو، میرے نال آؤ، اے چادر جناب علی تے جناب فاطمہ جناب حسن حسین تے ادھے تو پونا گھنٹہ آئی یا ایک گھنٹہ آئی۔ میرا ایمان ہے ایک گھنٹہ آوے، ایک لحظہ آوے، ایک سیکنڈ آوے، شان ودھا چھڑے دیے، مقام ودھا چھڑے دیے، عزت و عظمت ودھا چھڑے دیے۔ انہاں دے اوتے، انہاں حضرات دے اوتے اے چادر پون گھنٹہ آئیے کہ میری اما عائشہ صدیقہ دے اوتے اے نبوت دی چادر 13 سال آئیے۔ آئیے کہ نہیں آئیے؟ ول میں کو تھوڑے عقل تے حیران کی لگتی ہے کہ جیڑیاں امہات المومنین دے اوتے سال ہا سال اے ردائے نبوت آندی رہی ہے، چادر نبوت آندی رہی ہے۔ او تے اہل بیت ملے منے دے تے جنہاں دے اوتے گھنٹہ کھن آئیے انہاں کو اہل بیت منے دے۔ دوستو بزرگو سنو، اسا اہل بیت دے غلام ہیں، اہل بیت دے نوکر ہیں، اہل بیت دے خادم ہیں، اہل بیت دے قدموں دی خوف ساری آنکھاں دا سرما۔ لیکن سنو اللہ نے دو اکھاں دیتی ہیں، ایک تک صحابہ کرام واسطے، ایک تک اہل بیت انصام واسطے۔ صحابہ ساری آنکھیں دا نور ہیں، اہل بیت سارے سراں دے تاج ہیں۔ ہے یا کہ نہیں ہے؟ جی بھائی توجہ نہ سنو، اگر نبی دے گھر والیاں نبی دے اہل بیت نہیں تو ملکے کو اہل بیت بنے سو۔ یہ آیت قرآن پاک کی کوئی بندہ آوے آ کے ویکھ لوے آیت کتھوں شروع ہو رہی ہے۔ فرمایا یا نساء النبی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ پوری
آیت پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ جی بھائی درمیان میں اگر ٹکڑا کوئی پڑھی جاوے، ایک بندہ آدھے کہ جناب میں نماز نہیں پڑھتا، توجہ میری طرف آئی، وہ بزرگو میری طرف، ایک بندہ آدھے میں نماز نہیں پڑھتا، کیوں؟ وعدے قرآن چاہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والے وہ نماز دے قریب نہیں جانا، وعدے قرآن چاہیا پڑے میں نماز دے قریب نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ اس میں اسا کیا اکشن وہ میاں آگے تے پڑھ کیا آیا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جدو تسی بے ہوشی دی حالت وچ ہوو، شراب پیتی ہوئی ہوے، بھنگ پیتی ہوئی ہوے، چرس پیتی ہوئی ہوے، مخمور ہوو، قرآن آدے اس وقت نماز دے قریب نہیں جانا۔ معلوم ہویا قرآن دی ایک آیت یہ ربط کر دیے دوسری آیت دے نال، اگے بھی پڑھو تے پیچھے بھی پڑھو، نبی دے اہل بیت بھی منو تے نبی دے صحابہ بھی منو، انہاں دے درمیان جوڑے توڑ نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، توڑ بھی کھائے، توڑ بھی کھائے نے۔ دوستو میرا وقت مختصر ہے ورنہ میں تفصیل عرض کر رہا، شروع کی تویں دے اوہو کہ جناب اجے تے پیغمبر دی وفات نوں 3 دن بھی نہ گزرے ہن، چوتھا دہاڑا ہا کہ نبی دی بیٹی مدینے دیاں گلیاں دے اندر دھکے کھا رہی ہے، دوپٹے اڑ گئے، کپڑے پھاڑے گئے، پسلیاں توڑیاں گئیاں، دروازے گرائے گئے، نعوذ باللہ حمل ضائع ہو گیا، حضرت محسن شہید ہو گئے۔ دوستو جدو اے بیان کیتا جائے گا کیڑا کم بخت ہے، بدبخت ہے جڑا اے سن کے انہاں مارن والیاں تے لعنت منامت نہیں کرے گا، جڑا ایویں کرے وہ لعنت و ملامت دا حقدار ہے کہ نہیں؟ زور بول ہے۔ لیکن میرے دوستوں منگوال والے ہو سنو، نبوت دا گھرانہ میرے ذمہ مولانا نے عظمت اہل بیت لائیے، میں دائیں بائیں نہیں جانا، اللہ کا قرآن بیان کرنا، اہل بیت کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جنہاں دے بارے دے اندر اللہ دا قرآن بیان کرے دے کہ نبی دے بیٹیاں پیغمبر دیاں بیٹیاں کدی بھی بغیر پردے دے باہر نہیں آ سکدیاں۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا یا ایھا النبی یا ایھا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، اے پیغمبر دیاں گھر والیاں، اے پیغمبر دیاں بیٹیاں، پردہ کرو پردہ، سیدہ کائنات بطول کائنات سیدہ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، او با حیا با وفا با پردہ خاتون نے کہ حکرات حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر اپنے خاوند دی معیت دے اندر آ رہی ہیں، رات اندھیری ہے، برقع بھی پایا ہوئے، اچانک محسوس ہوئے کوئی بندہ آ رہی ہے، سیدہ کائنات حضرت علی دی پچھو لگ گئے، چھپ گئے، حضرت علی کچھ خیر پہ ہے، میرے سرتاج محسوس ہوں گے کوئی آدمی آ رہا ہے، حضرت علی خاموش ہو گئے، آنے والا جب قریب آئے حضرت علی نے لکھے اے عبداللہ ابن ام مکتوم میں اکھا تم ہوتا جے حضور کا نبینا صحابی ہے، خاموشی نال چلا گئے، حضرت علی گھر آئے آ کے فرمائنے فاطمہ رات بھی اندھیری نہیں، آنے والا بھی نبی نہ ہے، برقع بھی تو صفاتا ہویا ہے، ولک کر دی کیا ضرورت
چھپر دی کیا ضرورت؟ سیدہ نے رو کے فرمایا اے میرے سرتاج، اے میرے خامد، جس دن دی میں حد بلوغت کو پہنچیاں میری آئینہ اکھا نے یا نبی ول تکے آئے، یا نبی کو ڈٹھے یا علی کو ڈٹھے، تیسرے غیر محرم کے نگاہ نہیں پڑ۔ میرے سرتاج بے شک آمن والا تے نابینا ہے، آمن والا تے اکھی تو محتاج ہے، پر میں تے نابینی کوئی نہ ہم لوگوں جڑی نبی دی بیٹی غیر محرم کو دیکھن برداشت نہیں کرے تھی، جب انہاں دی وفات ہون لگی ہے حضرت علی کو سجے نے میرے سرتاج ادھر تشریف لے آؤ۔ حضرت علی آئے فرمایا میریاں دو آخری وصیتاں، آخری دو وصیتاں سن لاؤ۔ کیا؟ فرمایا میرے حسنین کریمین میں بڑے پیار نال محبت نال پالے، میرے بعد انہاں نال محبت کرنی ہے۔ دوسری نصیحت جب میں دنیا تو رخصت ہو جاواں فرمایا میرا کفن تیار کرائے، کھجور دیاں چھٹیاں دائیں بائیں سٹائے، ملاؤ تے کفن دیاں چادراں، ملاؤ تے کھجور دیاں سٹیاں سجے کھبے سٹ دیوائے، میرا جنازہ رات کی تاریکی دے اندر اٹھائے، دن دے اجالے دے اندر نہیں۔ مدینہ دی فلاں تاریخ گلی اس دے وچوں میرا جنازہ جھن کے منائے۔ جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا اے میری بیوی محترمہ کیا کہہ دے ہو، اساں تیرا جنازہ دن دی روشنی سے اندر چسوں، لوگ پوچھیں اتنا بڑا کینا جنازہ ہے، اساں فخر نال رکھوں، نبی دی لخت جگر نور نظر چشم بصر سیدہ کائنات بطور کائنات سیدۃ نساء اہل الجنہ دا جنازہ ہے۔ سیدہ دے اکھیں جو اللہ سوا گئے رو کے فرمائے نے اے میرے سرتاج میری تمنا ہے کہ میرے کفن سے بھی غیر بندے دی نگاہ نہ پہنچے۔ نعرہ تکبیر، محمد مصطفیٰ، شان اہل بیت، خلافت راشدہ۔ آمد والے ہو اور اب جو بندہ عقیدہ توجہ نال سنائے، اللہ ہر شے برداشت کریں گے، ہر چیز برداشت کریں گے، پر نبوت دے گھرانے دی تذلیل برداشت کسی صورت دے اندر۔ علماء بیٹھے پوچھ لاؤ جناب ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر اپنی بیوی سیدہ سارا نو لے کے آ رہے اور بادشاہ بادشاہ نے روک لے اور اپنے کمرے دے اندر لے گیا۔ اللہ نے پردے ہٹا چھوڑے، اس ظالم بادشاہ نے ہاتھ اٹھایا، اللہ نے اپنی قدرت دے نال ہاتھ خشک کر چھوڑیا، ہاتھ اٹھایا اللہ نے شل کر چھوڑیا، زبان علم لگا، اللہ نے زبان گل کر چھوڑی، پیر چلاون لگا، چل چلاون لگا، اللہ نے پیر ختم کر چھوڑے۔ اور لوگوں ابراہیم علیہ السلام جیسے لکھوں پیغمبر میرے آقا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، انہوں دی بیوی سارا میری سیدہ کائنات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لوگوں اگر اللہ اتھوں پیغمبر دی گھر والی تھی حفاظت کریں گے تو اتنا سیدہ کائنات کی بھی حفاظت کریں گے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جہاں محافظ کون ہے؟ علماء دیوبند عقیدہ ہے اگر کوئی ایسا معاملہ ہو رہا کہ نبی دی بیٹی بے پرد ہو رہا، نبی دی بیٹی نے سردے بال کھلن ہا، اللہ دی قسم آسمانوں کو پتھروں دی بارش ہو رہا۔ کیا سمجھتے ہو نبی دے اہل بیت یہ کوئی معمولی گھرانہ ہے؟ جس گھرانے دا اللہ دے فرشتے بھی حیا، خدا دے فرشتے بھی میری آواز آپ کے اندر پڑھے، توجہ ہے میرے پاس؟ اللہ جب میرے آقا غار حرا تو واپس آئے، گھر تشریف لینا ہے، فرمائے خدیجہ زملونی زملونی، میری چادر اٹھاؤ چادر اڑاؤ۔ کیا ہوئے؟ خدیجہ میں نہیں جانتا،
کون ہے کیا ہے آئے میں تو بھیجے جب بھی پاتی ہے زور نال آنکھے اقرا اقرا میں آنکھے ما آنا بخارین حضور علیہ السلام بخار ہوئے کافی دن گزر گئے پھر وحی کا سلسلہ موقوف ہو جاؤ پھر ایک دن جناب جبریل تشریف لے آئے حضور علیہ السلام حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی جھولی کے اندر ستے ہیں میرے آقا نے فرمایا خدیجہ وہ جڑا غار وچ آیا ہے وہ پھر آ گئے وہ پھر آ گئے سیدہ نے فرمایا محمود پریشان نہ ہو میں ہونے دسے نہیں سیدہ نے میں تھوڑا جیا دوپٹہ سرکا کے یہ دو وال بہر کیتن حضور فرمایا خدیجہ وہ چلا گیا چلا گئے سیدہ نے پھر دوپٹہ درست کیتے حضور فرمایا خدیجہ وہ آ گئے سیدہ خدیجہ عرض کریں دی آقا محسوس ہو دے کہ وہ فرشتہ ہے جڑا حضرت موسیٰ کو لانگا اور لوگو اگر نبی دی گھر والی دے تھوڑے جے وال بھی ننگے ہو میں تو اللہ دے فرشتے بھی ساکو تو کو بھی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہی ہوں کہ سیدہ کائنات بطول کائنات سیدہ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے دے اندر ایک الزام تراشی کی دیوینی ہے کہ سیدہ بازاراں دے اندر آئی کھجیاں منکر واسطے آئی لوگوں عقل دا علاج کرو ہوئے خاتون جنت ہوئے جنتی عورتاں دی سردارہ ہوئے حضور دی لفظ جگر نور نظر چشمے بسر ساری جنت جنہ دے قدمے دے کندے جنہ دا بابا جنت دا آپ مالک حضور فرمانے جنت دی چابی میرے کول سب تو پہلے میں تالا کھلے سا میں محمد قدم رکھے سا اور لوگوں او جنت دی مالکا کی میں چند کھجیاں دی خاطر بازار آ سکتی ہے عقل بنے عقل تسلیم نہیں کریں گی میرے دوستوں میرے بزرگوں چلو آگے چلیے اس فاطمہ دی بیٹی اس سیدہ النساء اہل الجنہ دی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا دی بیٹی سیدہ زینب اور نعوذ باللہ اور العیاذ باللہ کیویں کربو بلا دے میدان دے اندر کربو بلا دے میدان دے اندر وال کھول کے باہر آئی اسی اور جب عاشورہ دی رات سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آخری خطبہ ارشاد فرما کے آئے اور یزید کے ٹوڑے کو آپ مہلتاں دے کے آئے آپ نے فرمایا اور لوگوں میرا حق پہچانو میرا حق سنانو میں کون حسین جناب کا علی المرتضی ہے میں او حسین جناب مولا محمد رسول اللہ ہے میں او حسین جدی اما فاطمہ الزہرا ہے میں اتمام حجت واسطے آیا میں پھر بھی تو مہلت دینا ول بھی مہلت دینا خیال کرو میرا میرے خون دے اندر ناجائز اپنے حق رنگین نہ کرو لیکن انہوں بے ایمانہ نے آکھا اے حسین کل صبح تک یا پایت یا لڑائی یا پایت یا لڑائی جناب سیدنا امام حسین واپس تشریف لائے آئے اور آ کے تمام اہل بیت کو جمع فرمایا اعزاء کو جمع فرمایا اقربا کو جمع فرمایا قریبیوں کو جمع فرمایا خطبہ ارشاد فرمایا اور لوگوں میں آیا تھے کسے ارادے دینا الہم لیکن اللہ کو کچھ اور منظور لگ دے میں انہاں لوگاں نال بہت پاسو تمہیز کی ہے شاید کل دا دن انہاں دا سارا آخری دن ہوئے سو میں اجدی رات رب تلقین کرے گا کہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرو نماز پڑھو نوافل پڑھو تہجد پڑھو ذکر اذکار کرو حسین کیا پہ عہدے ہو فرمایا میں مدینہ طیبہ دے اندر مدینہ طیبہ دے اندر اپنے
چچے عثمان دے دروازے تے کھڑا ہوں جب انہاں دا محاصرہ ہویا آئی میں 40 دن تک اپنے چچا عثمان کو لہدا رہا ہوں جب پانی نہیں ملیا تیمم نال نماز پڑھتے ہیں کھانا نہیں ملتا اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنے ہیں رات کو نوافل پڑھتے ہیں نمازاں پڑھتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں انہاں دا بھی محاصرہ ہے میرا بھی محاصرہ ہے انہاں دا بھی پانی بند ہے میرا بھی اج پانی بند ہے انہاں دا بھی کھانا بند ہے میرا بھی اج کھانا بند ہے میں اس سارے اسباق اتھوں حاصل کیتے سو اج رات اللہ دے قرآن دی تلاوت کرو اہل بیت کا تمام گھرانہ قرآن دی تلاوت دے اندر مشغول ہے تمام گھرانہ نوافل دے اندر تہجد دے اندر مشغول سیدہ زینب اپنے دو معصوموں کو نہ اللہ کے بیٹھی ہے اے محمد تو کو معلوم ہے تھوڑا ابا میرے نال نہیں ہے صبح میرے بھائی دا مشکل وقت ہے اوکھا وقت ہے آزمائش کا وقت ہے سو تو سبھی تیار ہو جاؤ تو سبھی میرے بھائی دے قدمہ دے ہوتے اللہ کی خاطر اپنی جان نچھاور کرنی ہے سبحان اللہ بڑے تے بڑے اے معصوم محمد آؤ اما بریفنگ دے رہی ہے اما سمجھا رہی ہے اما درس دے رہی ہے صداقت دا شہادت دا بہادری دا شجاعت دا جرأت دا سیدہ نے ساری رات درس دیتے صبح ہوئی ہے بھیا دی خدمت دے اندر گئے بھائی حسین میں اے شہزادے لے کے حاضر ہوں کہ میری ہمشیرہ بھیا میں کو بھی معلوم ہے شاید دن تہاڈا سارا ملاقات دا آخری دن ہوئے میں سوچے دی رہی ہوں کہ اگر دن قیامت میرے نام محمد رسول اللہ نے میرے کو استفسار کر لیا میرے کو پوچھ لیا اور میری بیٹی زینب جب میرے حسین پہ مشکل وقت آیا ہے تے کیا کچھ کیتا ہے تے کیا کچھ قربانی دیتی ہے میری بہن اتنے چھوٹے معصوم محمد تے آؤں عرض کرے دل اے امام سارا جسم چھوٹا ہے جان چھوٹی ہے پر ایمان تے چھوٹا نہیں ہے موال والے عورتیں فرماؤ جیڑی سیدہ اپنے 8 تو 10 سال دے معصومہ کو اپنے ہتھاں نال تیار کرا کے آپ قربانی واسطے پیش کر رہی ہے کیا وہ سیدہ سر دے وال کھول کے میدان دے اندر آ سکتی تھوڑا عقل اگر تسلیم کرے دا ہوئے بھئی اتنے معصوم ہیں پتہ ہے انہاں جانے میدان دے اندر تے واپس ہیں اپنے ہتھاں نال رات بھر انہاں کو بریفنگ دے رہن تیار کرے دے رہن صبح قربانی واسطے آپ بھیا دی خدمت دے اندر پیش کر کے آ رہی ہیں پھر وہ شہید ہوئے یہ ہائے وائے کرے میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہا ہے گھرانہ ہائے وائے کرن والا نہیں اے گھرانہ غریبان چاک کرن والا نہیں اے گھرانہ تے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرن والا ہے تو کو نعرہ سنایا ویندے ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا او سنیوں خدا میاں